میں آج کی عبادت میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کا پیغام آپ کے لیے روحانی ترقی اور روحانی بلوغت کے لیے بہت اہم ہے، لہٰذا آئیے آج کی عبادت کی جانب چلیں۔ آج اس عبادت میں آپ کے ساتھ دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے میں اپنے بیٹے، بیٹی یا کسی بھی ایسے شخص سے بات کرتا ہوں جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ ایک چیز جو مجھے دریافت ہوئی وہ یہ ہے کہ جب ہم ترقی پاتے ہیں اور خدا ہمیں استعمال کرنا شروع کرتا ہے، ہم سوچتے ہیں میں ہر طرح کی برائی سے مبرہ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ جان لیں، ہم میں سے کوئی بھی گناہ سے مبرہ نہیں۔ گناہ ہمیشہ طاق میں بیٹھا ہے۔ دراصل پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 13ویں آیت میں بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم گرنے والے ہیں، لیکن بنی نوع انسان کو کوئی ایسی آزمائش نہیں دی گئی جس پر ہم غالب نہیں آ سکتے۔ خدا نے ہمیں ہر وہ چیز دے رکھی ہے جو ہمیں آزمائش پر غالب آنے کے لیے درکار ہے، لیکن آزمائش ہمیشہ رہے گی اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑے خدا پرست شخص تھے، ایک انجیلی بشارت کے استاد جو بڑی قدرت سے دوسروں کو انجیلی بشارت سکھانے کے لیے استعمال ہوئے۔ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بتایا، اس وقت وہ 80 برس کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کس عمر میں آپ کو شہوت کا مسئلہ ہونا ختم ہوا؟ انہوں نے کہا عمر کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ یہ گزشتہ 80 سال سے ہے، کیونکہ وہ 80 برس کے تھے اور اب بھی انہیں جدوجہد کا سامنا تھا، انہیں اس پر فتح حاصل کرنی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی آزمائش کبھی ماضی نہیں ہوتی، آزمائش ہمیشہ رہتی ہے۔ ہم داؤد کے ساتھ یہی دیکھتے ہیں، اور خدا داؤد کو کس قدر قادر طور پر استعمال کر چکا تھا۔ اس نے خدا کو کمال کے کام کرتے دیکھا تھا، لیکن پھر ایک دن ایک گھر کی چھت پر سے اس نے ایک عورت کو نہاتے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں اسے ایک چناؤ کرنا تھا، وہ دیکھتا رہتا یا پھر وہ واپس مڑ جاتا اور چلا جاتا۔ وہ واپس نہیں مڑا اور نہ گیا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ زنا پر جا کر ختم ہوا، یہ قتل تک پہنچا، یہ جھوٹ، دھوکے اور پردہ ڈالنے اور ہر طرح سے گناہ پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ عظیم مرد خدا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے بہتر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں، نہ میں نہ آپ۔ ہمیں ہر روز چناؤ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو چناؤ ہم کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں جرمنی میں تھا، میں ایک پاسبان تھا اور میں ہر روز دوڑنے کے لیے جاتا۔ میں اپنے گھر سے نکلتا اور پڑوس سے گزرتے ہوئے وہاں ایک تھیٹر تھا، اور تھیٹر میں بہت سے فحاشا کام تھے جو انہوں نے آویزاں کر رکھے تھے۔ میں اس تھیٹر کے پاس گزر جاتا، اور ہر روز جب میں اس کے پاس سے گزرتا مجھے ایک فیصلہ کرنا ہوتا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب میں دوڑتا ہوا اپنا سر زمین کی جانب جھکائے رکھتا ہوں، جب میں بھاگتا میں صرف یہی کہتا میں یسوع کو چنتا ہوں، جب تک کہ میں اس تھیٹر سے گزر نہیں جاتا۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہر روز انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو ہر روز ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک آفت بن جائے گا۔ آپ گناہ سے مبرہ نہیں ہیں اور آپ کو پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر کام کرنا ہے، اگر آپ کو کسی کی ضرورت ہے جو آپ کا حساب کتاب رکھے، چاہے یہ کچھ بھی ہے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آزمائش سے مبرہ نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے اور اس دن کے لیے صحیح فیصلہ لینا ہے۔ میں ہر روز دعا کرتا ہوں، خداوند مجھے آج صحیح فیصلہ کرنے کا فضل عنایت کر۔ کیوں نہ آپ آج یہ دعا کریں اور اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔